جی سوری میں نے آپ کی بات روکی تھی، اب اپنی بات پوری کر لیں. آپ کہہ رہے تھے ہم سے غلطی ہوئی. دیکھیں ہمیں خان صاحب نے آلریڈی بہت ساری جگہوں پہ دونوں جگہوں پہ کہا تھا، پھر ادھر جو لاہور کی سیٹ تھی اور اس پہ بھی اوور آل خان صاحب نے کہا کہ ان حالات میں یہ جو پروسیس ہوا ہے 8 فروری کو اور جو 9 کو رزلٹ چینج ہوئے، انہیں کا بڑا آبویس ہے کہ باقی جتنے آپ الیکشنز کریں گے، اگر جنرل الیکشن میں انہوں نے آپ کی میجورٹی کو 2/3 کو مائنورٹی میں کنورٹ کر دیا تو یہ تو ان کے لیے پیس آف کیک ہے، اور وہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. اور اس میں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ عمر ایوب صاحب کے جو فارم 45 کی جتنے بھی ان کے فارمز ہیں وہ پورے اس کے سوشل میڈیا پہ سر چھوڑ دینا اس کو. 45 47 اس کا مطلب یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں 2 سال سے قید عمران خان جو ہے وہ پوری پی ٹی آئی جو باہر ابھی تک آزاد ہے اس سے زیادہ سمجھدار ہے. دیکھیں وہ تو ہے ہی ان کی زیادہ اور آپ نے اس کی بات نہیں مانی. ہم نے پوری بات نہیں مانی، پوری بات نہیں مانی. ان کی اپروول سے ہوا، لیکن ان کی ساری بات مان لی. انہوں نے جو کہہ رہے تھے شاید یہ میرے خیال سے وہ ٹھیک تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کس ملک میں جب ایک عہدے پہ ٹائم پورا ہو جائے اور وہ آپ کا سب سے بڑا امپورٹنٹ ادارہ ہو الیکشن کمیشن، اور وہاں پہ جو اس کا ہیڈ ہو، اس کے لیے آپ ان کو رکھنا چاہیں، کسی اور کو رکھنا چاہیں، کسی اور کو رکھنا چاہیں، وہ ٹائم فریم ہوتا ہے جس میں آپ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر کے آپ اس کو بندہ لے کے آتے ہیں. اس طریقے سے ملک آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں جب تک آپ کی سٹیبلٹی نہیں ہوگی ملک کے اندر، آپ کی اکانومی سٹیبل نہیں ہوگی، یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ غلط کیا، آپ نے وہ غلط کیا، سپاہی آ گیا اس نے اسی کو روک لیا، جو بھی ہوا ٹھیک نہیں ہوا، غلط ہوا، جو غلط ہوا غلط ہوا. لیکن ایک غلط، دو غلط، یہ 2 غلط جمع کر کے اس کو آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک اور اس کو ٹھیک نہیں ثابت کر سکتے. تو اس سے آگے بڑھنا چاہیے. اس وقت جو ملک کے حالات ہیں آپ کے، جو ملک کی آپ کی لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے، آپ کی اکانومی کی سچویشن ہے، یہ سارا لنک کرتا ہے آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی سے. جی آپ کی عدالتیں دیکھ لیں، آپ کی میں آپ بار بار کہہ رہا ہوں، آپ 26ویں اور 27ویں ترمیم میں ایک ایسا شک اٹھا لیں جس سے عام 25 کروڑ لوگوں کو فائدہ ہو. ایک انڈیویجولز کے لیے پورا پروسیس کیا جا رہا ہے. تو اس سے دیکھیں ملک آگے نہیں بڑھتے. جب آپ چاہتے ہیں کہ ملک پیروں پہ کھڑا ہو جائے، آپ کی ساری کمپنیز باہر جا رہی ہیں، آپ کی ساری لوگ انویسٹمنٹ باہر جا رہی ہے، آپ 1 روپے پچھلے 3-4 سال میں ملک میں نہیں لے کے آئے، آپ پی آئی اے کو اچھا جی. لیکن نواز شریف صاحب آپ سے اتفاق نہیں کرتے. جی نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سنوائیں. جی 1.5 سال میں ماشاءاللہ ایک عوامی خدمت کا ایک ریکارڈ قائم کیا ہے، اکانومی کو گڑھے سے پھر باہر نکالا ہے، اور یہ کہتے ہیں پاکستان ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا، ٹیک آف کر چکا ہے اللہ کے فضل سے، اڑان بھر چکا ہے پاکستان ماشاءاللہ. اب اس نے اوپر جانا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. جی پاکستان ٹیک آف کر چکا ہے، وہ اوپر جائے گا. یہ آپ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ پشتو میں ایک کہاوت ہے، وہ کہتے تمہارا میاں ہوا ہے زبر تمولا ہے. آپ مجھے میاں کہیں، میں آپ کو مولوی کہوں. ایک پشتو کی کہاوت اردو میں ایکسپلین کرنا اس کو میرے لیے شاید مشکل ہوگا. یہ آپس میں گھر میں بیٹھے ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں. آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھیں، آپ کی ان امپلائمنٹ 7.1% پہ ہے، آپ کی پاورٹی 45% تک پہنچ گئی. 44.7 یہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے 44. اچھا نہیں، یہ باتیں تو ان سے کرنے والی ہیں. نہیں یہ ان سے ہی کرنے والی ہے، ان سے ہی ریلیٹڈ ہے نا. یہ اب دیکھیں مصدق صاحب، ایک منٹ سر. مصدق صاحب ابھی وہ جمیل احمد صاحب جو ہیں گورنر اسٹیٹ بینک، تو ان کو تو اپوائنٹ بھی آپ کی حکومت نے کیا تھا. انہوں نے بھی یہ فگرز دیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو پاکستان میں جو اکنامک گروتھ کا جو ماڈل ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے، یہ نہیں چل سکتا کیونکہ اکنامک گروتھ ہماری نیچے جا رہی ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ جو بے روزگاری کی شرح پاکستان میں یہ 25 سال میں 21 سال میں یہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس سے پہلے اتنی زیادہ نہیں تھی، یعنی کہ بلند ترین سطح پہ تھی 21 سال میں. پھر وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بے روزگاری جو ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے اور یہ 7.1% پہ چلی گئی ہے. تو اگر اور جس طرح یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ورلڈ بینک نے کہا ہے غربت کی شرح 44.7% پہ، یہ جمیل احمد صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کے اپوائنٹڈ گورنر اسٹیٹ بینک ہیں. تو گورنر اسٹیٹ بینک کی گفتگو اور نواز شریف صاحب کی تقریر کو دیکھیں، بڑی کنٹراڈکشن ہے اس میں. نہیں میں نہیں سمجھتا جی کنٹراڈکشن ہے. میں جب یہ ہم ان کی حکومت کے بعد جب آئے تھے تو تقریباً شرطیں لگی ہوئی تھی کہ ملک کب بینکرپٹ ہوگا.
آپ کو یاد ہوگا ہمیں کسی جگہ پہ امپورٹ کے اوپر بریک لگا رہے ہیں, کسی جگہ کے اوپر پیسہ روک رہے ہیں, کسی جگہ پہ ڈالر کا انخلا نہیں ہونے دے رہے. یعنی سچویشن یہ تھی کہ ایک ایسی کمپنی, وہ امریکہ میں ہوتا ہے نا کہ وہ ریسیورز کو دے دیتے ہیں کمپنی جب آخر میں وہ بینکرپٹ ہو جائے, جب وہاں پہ چلانے والے اس کو چلا نہ پائیں اور وہ بینکرپٹ ہو جائے تو اس کو ریسیورز کے حوالے کر دیا جاتا ہے. جب ہم یہاں پر آئے تو اس وقت ملک تقریباً ریسیورز کے پاس پڑا ہوا تھا, یہ حالت تھی. اب وہاں پہ جو اس وقت مہنگائی کی شرح آپ کو یاد ہوگی, کچھ سال پہلے تک 40% کھانے پینے کی اشیاء کے اندر مہنگائی کی شرح چل رہی تھی, اب وہ 2-3-4% پہ آ چکی ہے. بعض جگہوں پہ بعض کوارٹرز کے اندر منفی پہ گئی.